الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ سیرت النبی علیہ السلام کا ہم نے مبارک سلسلہ شروع کیا۔ آج اس سلسلے کی تیسری کڑی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ عرب کے حالات کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں سیرت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم کو آسانی ہو۔ اگر آپ سیرت النبی علیہ السلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عرب کے حالات، تہذیب و تمدن اور مذاہب کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں عرب کے تہذیب و تمدن کے بارے میں اور مختلف مذاہب کے بارے میں اور پرانی قوموں کے آثار کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو جہاں تک عرب کی تہذیب و تمدن کا تعلق ہے، عرب کو 4 مختلف حالتوں کے اندر آپ تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ عرب کے جو مختلف حصے ہیں یہ تہذیب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ایک مغربی مصنف ہے فرنسانوی، وہ اصول امرادیات کی بنیاد پر یہ ایک رائے ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانے میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کی روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت سے یکدم جو ہے نیچے نہیں آتی، دفعتاً وہ نیچے نہیں آ جاتی، بلکہ رفتہ رفتہ ہے اس کی حالت بدلتی ہے۔ تو یہ ایک عمرانیات کا وہ اصول بیان کرتے ہیں جس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے اور تاریخی حوالوں سے یہ چیز ثابت بھی ہے کہ یہ قیاسی اصول بہت حد تک درست بھی ہے۔ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن وغیرہ جو ہیں یہ کسی زمانے میں کمال کی ترقی کو پہنچے ہوئے تھے، بے حد ترقی یافتہ، اور یہ ایک منظم قوم تھی۔ محققین اور آثار قدیمہ کے جو محققین ہیں انہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیق کی ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے۔ وہ یمن کی قدیم تہذیب اور تمدن کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ بہت کچھ پرانی عمارتوں کے جو پرانی تختیاں پتھروں پر لکھی ہوئی ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یمن جو تھا یہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ صنعاء اور قلیس کے ذکر میں یاقوت حموی نے، جنہوں نے معجم قدیم آثار کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، معجم کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بہت کچھ انہوں نے مبالغہ آرائی بھی کیا، لیکن بہت کچھ حقیقت کے قریب بھی ہے، وہ بھی اس چیز کے متعارف ہیں یمن کی تہذیب اور تمدن کے بارے میں۔ اسی طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل تھے، مثلاً حیرہ جو آل نعمان کا پایا تخت تھا اس وقت، اور حوران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے یہ بڑے بڑے شہر خالی نہ تھے۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانے میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران کو فتح کر لیا تھا۔ اس بنا پر ایرانی اس مقام کو سمرقند بھی کہتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ سمرقند کی وجہ تسمیہ جو تھی، مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سمر تھا اور بعض کے نزدیک شمر تھا۔ اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا، اسی بنا پر ایرانی اس مقام کو شمرقند کہتے تھے، جو سمرقند کا پرانا نام تھا۔ پھر یہ معرب اور مشہور ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ نہ کچھ باقی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ اس ملک میں کبھی اعلی درجے کا تمدن موجود تھا۔ علامہ ہمدانی نے عقیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے۔ یمن کے مشہور قدیم قصر اور ایوان جن کا ذکر اہل عرب کے اشعار میں بھی ملتا ہے کثرت سے ہیں، اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ عقیل کے 8ویں باب کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اور کچھ چیزیں جو مصنف نے اور کچھ مشہور علاقے جو ذکر کیے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنی کثرت سے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا ایک منظم شہر تھا جس کے اندر اتنے زیادہ قلعے وغیرہ اور شہر فصیل تھی۔ غمدان، بلعم، نائتا، سرا، سلحین، ظفار، حرہ، زر، شام، ایمان، ینو، ربا، برقاس، معین، اوران، ارباب، ہند، انیتا، عمران، بخیر، یہ وہ نام تھے جو ان کے بہت بڑے بڑے شہر تھے اس وقت یمن کے۔ ان میں سے غمدان اور نائتا کا حال جو ہے معجم البلدان میں بھی تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کی عظمت اور رجت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی گئی ہیں بعض ایشیائی مصنفین نے جن کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی ہے، لیکن بہت سی چیزیں حقیقت سے قریب نہیں ہیں۔
بعض لکھتے ہیں کہ 70 برس میں یہ تعمیر ہوا، یعنی 70 برس ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، جو اتنے عرصے کے اندر ایک شہر تعمیر ہوتا رہا ہو تو اس کی تہذیب و تمدن کا کیا حال ہوگا۔ ان میں متعدد حیرت انگیز قلعے ہیں۔ شام کے حال میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے ایسے قلعے ہیں جو بہت سے انسانوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ قلعہ نائتا ہے جو وہب بن منبہ کے زمانے تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتمبے کو محدث موصوف نے بھی پڑھا ہے اور اس کا کتاب میں ذکر بھی کیا ہے۔ تو ایک کتبے پر لکھا جس کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ 1600 برس پہلے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیق کی ہے اس سے بھی حیرت انگیزگی کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں تھیں، بہت پرانی ہیں، اب بھی موجود ہیں ان کے آثار۔ جنوبی عربستان میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا، قلعوں اور شہر پناہوں کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے بھی اپنی سوانح کے اندر اور اپنے سفر ناموں میں کیا ہے۔ یمن اور حضر موت، یہ آثار کثرت سے ہیں اور اکثروں پر اب تک کتمبے موجود ہیں، پتھر کی تحریریں ہیں۔ اس کے علاوہ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کو قزوینی نے آثار البلاد میں بھی ذکر کیا ہے، جو دنیا کے عجائب میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دیگر قلعوں کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جرمن ایک مصنف ہیں، نٹیل سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معرب جو قدیم سبائی دارالسلطنت تھا، اس کے آثار قدیمہ کو ارنو حالیوں سے اور گلازر نے بھی دیکھا ہے، جو مغربی مصنف تھے۔ انہوں نے اس کے آثار دیکھے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ معرب کے مشہور آثار میں سے ایک بڑی خندق کے آثار باقی ہیں۔ ان کو دیکھ کر عدن کے دوبارہ تعمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب ایک مغربی مصنف نے طویل الذکر کتمبے شائع کیے، جن میں سے ان کے عیسوی قرون کے بھی کچھ تھے جو 6 و 5 میں دوبارہ تعمیر کیے گئے، مطلب جو بار بار تعمیر ہوتے گئے اور 6 7 دفعہ قلعے تعمیر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اور بعد کے بھی، ان سے پہلے کے بھی۔ یمن میں بمقام حیران ایک اور خندق ہے جس کا جو ہے طویل ترین ایک دیوار ہے اور اس کا جو طول ہے تقریباً 400 فٹ ہے، لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی یہ حالت نہ تھی۔ عربی نہایت وسیع ہے، لیکن باوجود اس کے بعض چیزوں کے الفاظ عربی کے اندر موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایران یا روم سے مستعار لے کر عربی زبان میں شامل کیے گئے تھے، جن کے اندر مثال کے طور پر سکہ ایک لفظ ہے جو عربی میں نہیں تھا، جس کے لیے درہم اور دینار دونوں غیر عربی زبانیں جو تھے وہ الفاظ لیے گئے۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے اور یہی لفظ ہے جو انگریزی میں درام ہو گیا۔ چراغ معمولی سی چیز ہے، تاہم اس کے لیے عربی کے اندر کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ چراغ کو لے کر سراج کر لیا گیا اور اس کو مصاحبی یعنی کہ مصنوعی صبح سے بھی اس کو پکارنے لگ گئے۔ تو اس وقت اس طرح کے کچھ حالات تھے اس وقت عرب کے۔ عربی ایک وسیع زبان تھی، لیکن تہذیب اس کی اتنی بڑی، مطلب آس پاس کی جو تہذیبیں تھیں یہ اس کے اندر جو عرب کے اندر شامل ہوئی، یا عرب نے جو تہذیبوں سے اثر لیا تو پھر الفاظ بھی ظاہر ہے ان کے آتے ہیں۔ اسی طرح کوزہ کو کر لیا، لوٹے کو اب ابریق کہتے ہیں جو آب ریز کا معرب ہے۔ تشت فارسی لفظ تھا جو عربی میں شامل ہے، اس کو عربی میں تلست کر لیا۔ پیالے کو کاس کہتے ہیں، وہیں کاسا فارسی لفظ ہے۔ کرتے کو عربی میں کرتک کہتے ہیں، یہ بھی فارسی ہے۔ پاجامہ کو سروال کہتے ہیں جو شلوار کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو جب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے تو پھر تہذیب و تمدن اور ان چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ بعض الفاظ نہیں ملتے تھے، لیکن آثار سے یہ چیز ثابت ہے کہ بہت کچھ عرب کے اندر موجود تھا جن کا کتبوں کے اندر ذکر نہیں ہے، ان کے آثار بھی ملتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کو سامعین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عرب جو تھا یہ مختلف تہذیبوں کا ایک مرکب تھا اور یہ بہت بڑی ایک قوم تھی جو اس خطے کے اندر آباد تھی، مختلف قوموں کا ایک مرکب۔ تو یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ
کہ بہت وسیع و عریض عرب جو تھے یہ ثقافت رکھتے تھے، ان کی تہذیب تھی، مختلف عرب کے اندر اقوام تھیں جن کی تہذیبیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں، آس پاس جو آباد تھیں، تو عرب نے وہاں سے یہ مستعار بعض چیزیں جو تھیں وہ لی تھیں۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عیش و نعمت کے سامان جو تھے بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کا جب مسئلہ پیش آیا تو اس کا جو شان نزول ہے بخاری میں بھی مذکور ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں جائے ضرورت نہ تھی، بیت الخلاء موجود نہ تھے، عورتیں رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ ترمذی میں بھی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں آٹا چھاننے والی نہ تھیں، بھوسے کو پھونک کر اڑا دیتے تھے، جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا۔ بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کے حرام ہونے کا ذکر نہیں سنا۔ گو بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ کسی ایک راوی کے نہ سننے سے یہ بات ثابت نہیں آتی کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس سے ایک اور نقطہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ عرب کے اندر پہلے یہ چیزیں حلال تھیں۔ گو وغیرہ، گرگٹس اور باقی جانوروں کا چمڑا جو تھے عرب لوگ کھاتے تھے، اس وقت یہ چیزیں حلال تھیں، تو ان کا یہ بھی ایک تہذیب کا حصہ تھا۔ تو جہاں تک عرب کے مذاہب کی بات ہے، ہم اگر آپ کو عرب کے مذاہب کو بتانا چاہیں تو اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے، لوگوں کا مختلف ایک ذہن تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا جو بالکل فطرت کو اور قانون کو، خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، سرے سے خدا کے منکر تھے، جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ سورہ جاثیہ میں یہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے، کوئی اور مارنے والا نہیں، نہ خدا ہے نہ کوئی اور چیز۔ اور اسی طرح بعض لوگ خدا کے تو قائل تھے لیکن قیامت اور سزا جزا کے منکر تھے۔ ان کے مقابلے نے قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر استدلال کیا ہے اور فرمایا سورہ یاسین کے اندر قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ بعض خدا اور جزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے، قرآن کے اندر بھی ارشاد ہے، وہ عرب لوگ اس طرح کہتے تھے کہ قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے مبرہ ہو، لیکن عموماً عرب لوگ جو تھے ناظرین وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کو خدا تو نہیں سمجھتے تھے لیکن کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی ذکر ہے سورہ زمر کے اندر، ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ اسی طرح قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب کی، سورج کی عبادت کرتا تھا۔ کنایا جو تھے یہ چاند کو پوجتے تھے۔ قبیلہ بنی تمیم بران اور بارش وغیرہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح کیس جو تھے یہ شورا قبیلہ، اور اسد جو تھے یہ عطارد کی، اور لہم جو تھے یہ جزام اور مشتری کی جو تھے عبادت کرتے تھے۔ مختلف ستاروں کے مختلف قبیلے پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو عرب کے مشہور قبیلے تھے، مثلا جو ایک نام تھا بت کا مقام، اس کے علاوہ قبیلہ، ہم ان کو اگر آپ کو سامنے ایک اجمالی خاکہ رکھنا چاہیں تو کچھ یوں بنتا ہے۔ جو لات تھا ایک بت تھا طائف کے اندر، اس کی لوگ زیادہ عبادت کرتے تھے، قبیلہ ثقیف وغیرہ۔ اسی طرح عزا ایک بت کا نام تھا جو مکہ معظمہ کے لوگوں کے اندر زیادہ معروف تھا، قریش اور کنایا وغیرہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ منات جو تھا یہ مدینہ منورہ میں تھا۔ اوس اور خزرج اور غسان کے جو قبائل تھے یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک ود تھا جو دومت الجند کے نام سے مشہور تھا۔ دومت الجند ایک علاقہ ہے، ود نام کا بت اس ایریے کے اندر پوجا جاتا تھا۔ کلب وغیرہ کے جو قبائل ہیں۔ پھر ایک سوا تھا، حزیل قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ یغوث کی مزہج اور قبائل یمن اس کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یعوق نام کا ایک بت تھا جو یمن کے اندر زیادہ پوجا جاتا تھا۔
قبیلہ ہمدان وغیرہ مشہور اس کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ سب سے بڑا جو بت تھا وہ ہیبل تھا، جو کعبے کی چھت پر لگا ہوا تھا۔ قریش لڑائیوں میں اسی کو پکارتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمر بن لہی تھا۔ اس کا اصلی نام ربی بن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاع اس کی نسل سے ہے۔ عمر سے پہلے جرہم کعبے کے متولی تھے۔ عمر نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی بن گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت رواں ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمر نے چند بت ان سے لے لیے اور ان کو لا کر کعبے کے آس پاس رکھ دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے قبائل میں بت پرستی کا رواج عام ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم بت منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبے کا حج کرنے آتے تو احرام یہیں اتارتے تھے۔ عزیل اور خزاع بھی اسی بت کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے اس وقت عرب کے حالات تھے۔ ہر قبیلے نے ایک اپنا ہی بت گھڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام اشاعت کی وجہ یہ ہوئی کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے، واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت میں پرستاش کر کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ مطلب کعبے کی شکل تراش کر اور بت کو برکت کے لیے لے جاتے تھے۔ تو اس طرح پھر عرب کے اندر بت پرستی کا آہستہ آہستہ رواج عام ہوتا گیا۔ تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو عرب کو قریباً سب کے سب جو تھے یہ بت پرستی تھے۔ ساری عرب کی قوم جو تھی، سارے قبائل تھے، یہ گو مختلف بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن تھے سارے بت پرست۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدا برتر اور چیز ہے۔ ان کو وہ وسیلہ تو ضرور سمجھتے تھے، لیکن خدا کا ایک تصور بہرحال تھا، اور وہی تمام کا خالق ہے۔ اسی خالق کو اکبر کہہ کر وہ پکارتے تھے۔ تو اسی خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے، قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابع دار بنا رکھا ہے، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیق اور آثار قدیمہ بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ مذاہب اور اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں مشہور مشترک ایک مصنف ہیں، نولدیکی، جن کا یہ قول ہے کہ اقتباسات ہم ان کے ذکر کر رہے ہیں اس مغربی مصنف کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ جو صفا کے کتمبوں میں حلہ لکھا ہوا ہے لام ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان نے عرب کے نام کا ایک جزا تھا۔ مثلا زید اللہی، نباتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحدہ معبود کے نہیں ملتا، لیکن ثنا کے کتبات میں ملتا ہے۔ متاخرین اور مشرکین میں اللہ کا نام نہایت عام ہے۔ والحسن نے عرب قدیم کے لٹریچر میں بہت سی عبارتیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے مشتمل ہوا ہے۔ پرانے پتھروں کے اوپر بھی یہ تھا کہ وہ لوگ، ان کے اندر ایک خدا کا تصور ضرور تھا، گو کہ اس کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، وسیلہ لوگوں کو اور پتھروں کو اور بہت سی چیزوں کو بناتے تھے، لیکن اللہ کا تصور تھا۔ اسی لیے پرانی پتھروں پر عبادات بھی موجود ہیں اور ان کے آثار اب بھی ملتے ہیں، میوزیم کے اندر اب بھی موجود ہیں، یورپ کے بعد میوزیم کے اندر۔ تو اللہ کے لیے ایک متبادل لفظ بھی لہا ملتا ہے، جس سے بعض تحریروں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مطلب ان کا ایک تصور تھا کہ کوئی خالق مالک ضرور ہے، تو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ باقی سارے کام جو تھے وہ شرک والے وہ کیا کرتے تھے۔
تو اس طرح یہ جو پہلے مختلف معبودوں کے لیے نام استعمال ہوتا تھا، رفتہ رفتہ زمانہ مابعد میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لیے بطور علم کے لیے مخصوص ہو گیا۔ تو کچھ اس طرح کی تحریریں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر ہم عرب کے مذاہب کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت، یہ تین مذاہب بھی اس وقت موجود تھے۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے کہ یہ کب کے تھے، لیکن یہ تینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیم نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربی غسان جو تھے یہ نصرانی تھے۔ قضاء میں بھی اس کا اثر پایا جاتا تھا نصرانیت کا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل، جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم حاصل کی تھی باقاعدہ نصرانیت کی۔ حمیر، بنو کنایا، بنو حرس، بنو قاب، کندہ، یہ قبائل جو تھے یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں بھی قائم کی تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ عمرہ القیس کا ہمسر مشہور شاعر سمویل بن عادیہ، جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، وہ بھی یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ نحل کی آیت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا گیا، جس کی تفصیل مناسب موقع پر آگے آئے گی۔ اس اعتراض کا جواب قبیلہ جو ہے تمیم تھا، ایک وہ مجوسی تھا۔ ذرا تمیمی نے جو اس قبیلے کا رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس پر اس کو ندامت ہوئی۔ اقرا بن حابس بھی مجوسی المذہب تھے۔ تو یہ عرب کے کچھ مذاہب تھے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اصلی مذہب پر تھے، یا جن کو آپ کہہ لیں جو راہ ہدایت پر تھے اس وقت، دین ابراہیم کا اصول توحید خالص تھی، اصل اصول تو توحید تھی۔ زمانے کے امتداد اور جہالت سے شیوع سے یہ اصول اگر شرک آلود ہو گیا تھا، جو ابراہیمی مذہب کا تصور تھا وہ بھی یقیناً شرک آلود ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بھی بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ تاہم بالکل فنا یہ اصل مذہب جو تھا ابراہیمی نہیں ہوا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان عاقل جماد العقل کے سامنے سر جھکائے۔ اس بنا پر بت پرستی کی برائی کا خیال بہت سے لوگوں کے دلوں میں آیا، لیکن اس کا تاریخی زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے، ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کو نقصان کر سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت ختیجہ کے برادر تھے، مطلب ان کے چچا زاد تھے۔ زید حضرت عمر کے چچا تھے۔ عبداللہ بن حجج حضرت حمزہ کے بھانجے تھے۔ عثمان عبدالعزیز کے پوتے تھے۔ تو یہ لوگ تھے اس وقت جن کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ جو بت پرستی ہے یہ حرام ہے، اس کے اندر جو ہے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دین حنیف بھی اس کی کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی۔ تو مذاہب کا ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بہت تھوڑے سے ایسے لوگ تھے۔ اسی طرح زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن کسی سے تسلی ان کی نہ ہوئی، اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ مطلب دھندلا پڑ گیا تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ سچے پیغمبر تھے، اس لیے بس ان کے دل میں یہی تھا کہ ہم انہی کے مذہب پر ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ قصہ ہے ان کا۔
اسی طرح حضرت اسماء دختر جو تھی حضرت ابوبکر صدیق کی تھیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبے سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے کہ اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ تو عرب کے جو لوگ تھے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زید ہی پہلے شخص تھے جس نے اس چیز کو برا سمجھا اور اس چیز کی جو ہے وہ مذمت کی، اس چیز کی مخالفت کی۔ تو اس طرح کے کچھ اس وقت عرب کے حالات تھے۔ دین ابراہیمی کا اجمالی سا بالکل تھوڑا سا ایک جھلک ہی باقی رہ گئی تھی۔ اگر کوئی اس طرح کا ارادہ کرتا کہ وہ بچیوں کو دفناتے تو یہ زید ہی تھے جو وہاں جا کر ان کو منع کرتے اور بچیوں کو لے کر ان کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت بھی رہی تھی۔ ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن حجش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی زمانے کے قریب امی بن ابی سلط نے جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر بھی تھا، بت پرستی کی مخالفت کی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں زبیر بن بیقار کی سند سے لکھا ہے کہ امی نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین ابراہیم کو اختیار کر لیا تھا۔ امی کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جعلی اور نقلی ہے، تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا جو تھا ان کا زمانہ، اس وقت تک یہ زندہ رہے۔ عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ کا نانا تھے، امی کا ماموں زاد بھائی تھا۔ امی نے اس کے قتل ہونے کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ ہوا اور نہایت پژمردہ حالت میں شعر لکھا۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ شمائل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ردیف تھے، انہوں نے امی کا ایک شعر پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے 100 شعر پڑھے، ہر شعر کے ختم ہونے پر آپ فرماتے جاتے تھے کہ اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ امی مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا، چونکہ اس کے چچا جو تھے وہ جنگ کے اندر شہید ہوئے، اس لیے وہ ایک تعصب کی وجہ سے مسلمان نہ ہو سکے، ورنہ ان کے دل کے اندر بھی جو تھی وہ دین حنیف کے اثرات موجود تھے۔ پھر ابن ہشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن اور تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی تھی۔ ان میں سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قیس بن سعادہ تھا۔ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ شخص قیس بن نشبہ تھا ایک، جس کا نسب حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بھی لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں خدا پرست ہو چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مشرف با اسلام بھی ہو گیا تھا۔ یہ تحقیق نہیں کہ دین ابراہیم کو دین حنیفی کیوں کہتے ہیں، قرآن مجید میں لفظ موجود ہے لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس دین میں بت پرستی سے انحراف تھا، اس لیے اس کو حنیفی کہتے ہیں، کیونکہ حنف کے معنی انحراف کے ہیں۔ عبرانی اور سریانی زبان میں حنیف کے معنی منافق اور کافر کے ہیں۔ ممکن ہے کہ بت پرستوں نے یہ لقب دیا ہو اور محدثین نے فخر سے اس کو قبول کر لیا ہو۔ یہ امر اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں متعدد ایسے اشخاص تھے جو بت پرستی کے منکر ہو گئے تھے اور ملت ابراہیم کی جستجو اور تلاش کے اندر تھے، اس لیے کہ مجدد ملت ابراہیم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔ یعنی کہ بعض ان کی نشانیوں کے انہوں نے جو نشانیاں پڑھ رکھی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ قریب تھی، اس لیے بہت سے جو لوگ تھے جو دین ابراہیم پر تھے وہ تلاش میں تھے کہ شاید ہمیں وہ آدمی مل جائے جن کے اندر جو ہے وہ نبی والی صفات ہوں اور جو مبعوث ہو چکے ہوں۔ یہ امر اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ کے اندر متعدد لوگ جو تھے مشرف جو بت پرست تھے پہلے، بعد میں انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی اور وہ جستجو اور تلاش میں تھے کہ ہمیں کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں۔ ان چند راہ طلب اور حقیقت پسند اشخاص کے علاوہ مصنفین یورپ بھی ان کے بارے میں مذہب صحیح اور توحید خالص کا جو ذکر کرتے ہیں، انہی اشخاص کے بارے میں مغرب کے مصنفین بھی کرتے ہیں۔
اگر یہ صحیح ہے تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پر اس قدر ہنگامہ برپا کیوں ہوا؟ کیونکہ اسلام سے پہلے تو لوگ تلاش کے اندر تھے، جستجو کے اندر تھے بہت سے لوگ، لیکن جب اسلام کا اعلان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو عرب کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، کیونکہ اسلام جو مذہب تھا یہ تمام بت پرستی کی اور جس وقت کے رائج مذہب تھے سب کو باطل قرار دیتا تھا۔ تو جہاں تک ہم اگر اس کا مختصر خاکہ پیش کریں کہ کیا عرب کے اندر جو مذاہب تھے ان کی کچھ اصلاح اسلام کے بعد بھی ہوئی، جیسا کہ اوپر بیان ہم نے کیا ہے کہ عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود تھے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، مجوسیت بھی، حنیف لوگ بھی، عقلی بلند پروازی کے معراج لوگ بھی، لیکن اس سب کا نتیجہ کیا تھا؟ عقائد کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم 3 کی تعداد سے کم نہ کر سکی، اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ خود صلیب پر چڑھ کر تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ توحید کی بالکل مخالف تھی، لیکن خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا۔ مطلب یہ بھی ایک بڑا مضحکہ خیز عقیدہ تھا عیسائیوں کا اس وقت جو رائج تھا۔ پھر اگر بات کی جائے بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں جو تھی وہ مل جاتی تھی، حقیقی بہنوں سے ایک کے ساتھ شادی جائز سمجھی جاتی تھی، ازواج کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، قمار بازی، شراب خوری، زنا کاری کا رواج عام تھا، بے حیائی کی یہ حالت تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر جو تھا امراء القیس جو شہزادہ بھی تھا، قصیدے میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لے کر بیان کرتا تھا، اور یہ قصیدہ ظلم کی بات تو یہ ہے کہ کعبے پر بھی آویزاں کیا جاتا تھا۔ مطلب اس طرح کی کچھ اخلاقی گراوٹ تھی، مذاہب جو تھے موجود تو تھے، اتنے زیادہ مذاہب تھے لیکن کسی نے انسان کی اصلاح نہیں کی۔ لڑکیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچیوں کو تہہ خانوں میں بند کر دینا، اس کے علاوہ تلوار سے ان کو کاٹ دینا عموماً جائز سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے بیان کے مطابق عرب قبل از اسلام مذاہب میں سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھے، اسلام سے پہلے لوگ جو تھے سب سے زیادہ عیسائی تھے، تاہم اس کا اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کو کوئی عیسائی مورخ بھی بیان کرنے پر تیار نہیں کہ جو عرب کے اندر اس وقت اتنا بگاڑ تھا، اگر عیسائی ہی تھے اس وقت تو اس کا کیا اثر تھا، انہوں نے کس حد تک عیسائیت قبول کی تھی، یا عیسائی مذہب کے اندر اس وقت اتنی کیا پاور تھی کہ وہ ان ساری برائیوں کو عربوں سے روک سکتا۔ عیسائیوں نے عرب کو 500 برس تعلیم و تلقین کی، اس پر بھی خال خال عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث، نجران، بنو حنیف، یمامہ اور کچھ اور قبیلے تھے جو اس وقت عیسائی تھے، اتنے سالوں کی اور اتنے عرصے کی تبلیغ کے بعد بھی عیسائیوں کی ضعیف کوشش اور کچھ خفیف موجیں لہراتی نظر آتی تھیں، اور یہودیت کی قوت بھی کبھی بڑی شدت سے طغیانی کرتی نظر آتی تھی۔ یہودی بھی اس وقت بہت بڑی قوت کے اندر تھے، لیکن بت پرست اور بنو اسماعیل کے بےہودہ اعتقاد کا دریا ہر سمت جوش مارتا ہوا کعبے سے آ کر ٹکراتا تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں اسی طرح کی ایک عمومی کیفیت چل رہی تھی، جس کی ہم آگے جا کر آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے۔ کیا اس عام ظلمت، اس عالمگیر تاریکی، اس وسیع اور ہماگیر تاریکی میں ایک آفتاب عالم اور تاب حیات اور ایک آب حیات کی حاجت نہ تھی؟ تو یہ کچھ اس طرح کے عرب کے حالات تھے، اس طرح کے مذاہب تھے، گند تھا ہر طرف، عیسائیت نے کوئی اثر نہ چھوڑا، کوئی لوگوں کی اصلاح نہ کی، یہودی اتنی پاور میں تھے لیکن وہ عام عوام کی جو ہے وہ اصلاح نہ کر سکے۔ حالت یہ تھی کہ پھپھی کے ساتھ زنا کے قصے کعبے کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے۔ تو اس طرح کا جب معاشرہ ہو اور پھر عیسائی اتنے عرصے سے جب رہ رہے ہوں اور پھر وہ دعویٰ کریں کہ ہم ایک بڑا مذہب تھے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے پھر ایک بڑا مذہب ہونے کے ناطے لوگوں کی اصلاح کیا کی، لوگوں کے اخلاق کس حد تک سدھارے؟ چلیں دوسرے نمبر پر یہودی آتے ہیں، تو انہوں نے کیا اثر معاشرے پر ڈالا، معاشرے کی کیا اصلاح کی؟ اگر آج یہودی وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کوئی بھی اس طرح مذہب نہیں تھا، اتنا بڑا پاورفل نہیں تھا کہ جو انسانوں کو اس ذلت سے نکالتا۔ تو
تو ایک ہر طرف یہ ایک ساری دنیا میں یہی کیفیت تھی. یہ تو عرب کے حالات تھے، لیکن آس پاس روما، یورپ، کسر وغیرہ جو اس وقت مشہور شہر تھے، حکومتیں تھیں، ان کے اندر بھی یہی اخلاقی قدریں جو تھیں وہ ناپید تھیں. تو اس حالت کے اندر ایک بہت بڑے کیا کہتے ہیں مکارم اخلاق کی ضرورت تھی، اور ایک بہت بڑے سورج کی ضرورت تھی جو سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا. تو یہ ہم نے عرب کے مذاہب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح ہم چلاتے رہیں گے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.